عشرہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عشرے کو بھی بڑی عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جب سے اللہ تعالی نے کائنات کو بنایا اس وقت سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالی کی یہی سنت رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی اشیاء کو پیدا کیا۔ ان اشیاء میں سے ایک چیز کو جو انہی میں سے تھی اس کو سردار بنا دیا۔ فرشتے بنائے تو فرشتے کی سرداری جبریل علیہ السلام کو ملی۔ انبیاء علیہ السلام کی جماعت بنائی تو سرداری امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ آسمان سے کتابیں نازل کی، صحیفے بھی نازل کیے تو ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا سردار قرآن مجید کو بنا دیا۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے سرداری سورۃ الاخلاص کو نصیب ہوئی۔ 6600 سے زائد آیات ہیں تو سرداری آیت الکرسی کو ملی۔ امتیں اور بھی بہت گزری ہیں لیکن سردار امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ اس امت کی سرداری ابو بکر کے حصے میں آئی، اور پھر سال کے 12 مہینوں کا سردار کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ۔ ہفتے کے 7 ایام بنائے، 7 ایاموں کا سردار کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن۔ راتوں کی سردار کون سی رات ہے؟ جس اللہ نے یہ ساری ترتیب جو بتائی ہے، ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے عزت، عظمت اور فضیلت عطا کی ہے، اسی اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کو بھی عزت، عظمت اور مقام، مرتبہ عطا کی ہے۔ اور اس کے لیے کچھ دروس ہمارے اس ذی الحجہ کے عنوان سے گزر چکے ہیں، اور آج قرآن مجید کی آیت کا سہارا لیتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی اور راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر قسم کے بھی کوئی بات کہہ دیتا تو آپ مان لیتے، نہ مانتے؟ مان لیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قسم کسی معمولی، ہلکی یا عام بات کی کھائی جاتی ہے یا خاص الخاص کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب فجر سے اور 10 راتوں سے کون سی فجر اور کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک دو اقوال آپ کو سناؤں گا جس سے ہمارے ایمان کو جلا ملے گی، اور انشاءاللہ ان دنوں کی عظمت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ پہلا قول یہ ہے کہ 10 راتوں سے مراد رمضان مبارک کی 10 راتیں ہیں جس میں اعتکاف کیا جاتا ہے 21 سے لے کر آخر تک۔ اور دن سے کون سے دن مراد ہیں؟ والفجر، مطلق فجر، جو بھی سورج نکلتا ہے وہ فجر مراد ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی قول اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ 10 راتوں سے ولیال عشر جس کی قسم کھائی ہے وہ 10 راتیں اس عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ کتنی راتیں گزر چکی ہیں؟ 2 راتیں گزر چکی ہیں۔ کتنی راتیں گزر چکی ہیں؟ 2 راتیں گزر چکی ہیں، بقیہ آنے والی ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ تو یہ 10 راتوں سے مراد کون سی راتیں ہیں؟ عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ اور دنوں سے والفجر سے مراد مطلق نہیں بلکہ یہ عید کا دن ہے، یوم النحر کا دن ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ ولیال عشر، 10 راتیں ذو العشرہ کی راتیں ہیں۔ والشفع والوتر، قسم ہے جفت اور طاق کی۔ اب جفت
2 4 6 8 10 12 اور طاق 1 3 5 7. بچے پڑھنے آتے ہیں، وہ انہوں نے بیان بھی کیا ہے ایک بچے نے اس عنوان پہ، اس نے تفصیلی بات کی ہے، میں تھوڑا سا خلاصہ بتاتا ہوں. ان اللہ تعالی وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ طاق ہے، ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کو طاق عدد پسند ہے. اب لین دین کا معاملہ کرنا ہو، ٹائمنگ کا کوئی وعدہ پرامس کرنا ہو تو طاق کو ترجیح دیا کریں. 3.5 کی بجائے 3:29 کہہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں. 3:31 کہہ دیں، 3:45 کہہ دیں، 3:55 کہہ دیں، تو اس میں 55 31 29 21 یہ کیا ہے؟ طاق عدد ہے. حدیث قدس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں طاق ہوں اور طاق کو پسند کرتا ہوں. تو جفت اور طاق، جفت سے کیا مراد ہے؟ 10 کا دن. اور طاق سے کیا مراد ہے؟ طاق سے مراد 9، بقیہ 9 دن بچیں گے نا. 9 1 3 5 7 9 طاق میں آتا ہے. تو اب ان دنوں کی، ان راتوں کی اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز سے ان کا ذکر کیا ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ما من ایام افضل عند اللہ ولا العمل فیہن احب اللہ عز وجل من هذه الايام. اللہ تبارک و تعالیٰ کو عشرہ ذی الحجہ کے یہ جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی فضیلت اس 10 دنوں کے اعمال جتنا محبوب ہیں اتنا اور کسی دنوں میں محبوب اور نہیں ہے. عشرہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن اللہ کے نزدیک بقیہ دنوں سے افضل ہیں. اور کچھ مفسرین نے اس کی وجہ یہ بھی لکھی ہے رمضان المبارک پورے مہینے کو فضیلت ہے، مہینے کی پوری راتوں کو فضیلت ہے، ہر دن کو فضیلت ہے، ہر دن کی ہر گھڑی اور لمحے کو فضیلت ہے، وہ کلی فضیلت ہے. یہ ان 10 دن پورا مہینہ نہیں بنتا. ان 10 دنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عظمت عطا کی. ان کی عظمت کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس عشرہ ذی الحجہ اور ذی الحجہ کے مہینے میں اسلام کا ایک اہم رکن ادا کیا جاتا ہے، حج کا رکن جو فرض ہے صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک دفعہ. تو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. اس عشرہ ذی الحجہ میں 3 دن ایسے ہیں جو اور کسی مہینے میں نہیں ہیں. یوم ترویہ سیراب کرنے کا دن، یوم عرفہ عرفہ کا دن، یوم النحر قربانی کا دن. یہ 3 دن صرف اسی عشرے میں ہے. اس 3 دن کے علاوہ نکال لے تو 362 دن. وہ ان 362 دنوں میں یہ 3 دن پھر نہیں آتے. اور اگر آپ کی توجہ ہو تو اس کو تھوڑا دوسرے انداز میں بتا دوں گا، وہ بھی ایمان تازہ ہوگا. موسیٰ کلیم اللہ ہے، کوہ طور پہ اللہ سے بات کرنے والے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جد الانبیاء ہیں. ایک روایت میں 81,000 نبیوں کے باپ ہیں. کتنے؟ ان کی اولاد میں 81,000 انبیاء آئے ہیں. خلیل اللہ ہیں، کلیم اللہ ہیں، ذبیح اللہ ہیں. یہ خلیل ہونا، کلیم ہونا، ذبیح ہونا اعزاز کی بات ہے. تو کیا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شان مقام میں زیادہ ہیں؟ ہرگز نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء پر مقام اور مرتبہ حاصل ہے. خود قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ وہ رسول ہے، تلک الرسل یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے. صدیق اکبر بڑا مقام ہے، اس امت کے سردار ہے.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے مجھ پر احسان کیے میں نے اتار دیا الا ابا بکر، ابو بکر کے احسان اور قرضے میں نہیں اتار سکا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ جی عمر کو یہ مقام ملا۔ تو یہ فضائل مختلف عنوان سے مختلف فضیلتیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، مالک ہے، رب رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، قادر مطلق ہے۔ وہ چاہے جس کو چاہے جس شکل میں چاہے نواز دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، مدبر ہے، وہ چاہے جس کو فضیلت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کو بقیہ ایام میں فضیلت عطا کی ہے، اور پھر اس عشرے کے اعمال کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ ہمارا پچھلے دروس میں درس حدیث میں گزر چکا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی الایام العشر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک اعمال جس قدر اس عشرے کے محبوب ہیں اس قدر کسی اور عشرے کے محبوب نہیں ہے۔ ہر نیکی کی ابتدا 700 نیکیوں سے ہوتی ہے، آگے کوئی لمٹ نہیں ہے۔ بیت اللہ میں ایک نماز پر کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 1,00,000۔ یہاں اسٹارٹ ہو رہی ہے، ابتدا ہو رہی ہے۔ کسی کو کروڑ بھی مل جائے تو اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ نواز دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نیکی پر 700 نیکی کا وعدہ کیا ہے۔ باقی رہ گیا قربانی کا مسئلہ، اور قربانی سے پہلے بھی ایک عمل ہے وہ عرفہ کا، بلکہ عرفہ کے 2 مسئلے ہیں۔ ایک عرفہ کا مسئلہ ہے تکبیرات کا، یہ جمعہ کا دن فجر کی نماز سے ہوگا۔ یہ جمعہ کے دن فجر کی نماز سے 13 کی عصر تک۔ 13 کی عصر اس لیے کہتے ہیں کہ ظہر کچھ لوگ لیٹ بھی پڑھتے رہتے ہیں، تو اصل ظہر ہے۔ عصر تک کا مطلب یہ کہ جب بھی آپ نے ظہر پڑھی آپ نے پڑھنی، عصر میں نہیں پڑھنی۔ یہ تکبیرات مرد کے لیے بھی واجب ہے، عورت کے لیے بھی واجب ہے۔ مرد مسجد میں ہوتا ہے، مرد بہر ہوتا ہے، یہ اونچی آواز میں پڑھے گا، عورت آہستہ آواز میں پڑھے گی۔ اور ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، کچھ زیادہ پڑھتے ہیں تو 9 عرفہ سے تکبیرات شروع کرنی ہے، اور 9 عرفہ جمعہ کا دن بن رہا ہے۔ 9 عید کون سے دن ہے؟ یہ عرفہ کا جو روزہ ہے یہ 9 جمعہ کا دن روزہ بنے گا، یہ 9 کو جو عرفہ کا دن ہے، کہتے وہاں کا عرفہ۔ آپ کی شب قدر وہاں کی ہوتی ہے یہاں کی ہوتی ہے؟ آپ کا چاند یہاں کا ہوتا ہے وہاں کا ہوتا ہے؟ بھئی عرفہ میں تو روزہ ہے نہیں، عرفہ میں حاجی روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو نہیں رکھنا چاہیے۔